وہیں مفتی صاحب کچھ عورتیں کچھ خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ بھئی ہمارے شوہر نے کہا تھا تم جا کر یہ ٹریٹمنٹ کروا لو، تو یہ اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں۔ ابھی ہم نے ایک تھوڑی دیر پہلے بات کی، میں نے علامہ صاحب سے اس لیے پوچھا ضرورت کے تحت، یہ کوئی طنز کے لیے نہیں سوال تھا، کہ وہ وجہ یہ ہے کہ اس پر تو میرا، علامہ صاحب کا، ان کا، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ عورت اگر خوبصورت بننا چاہتی ہے، دکھنا چاہتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، گھر میں رہنے کے لیے، تو بالکل جائز ہے اس میں۔ اور اگر وہ بناؤ سنگھار کسی بھی قسم کا ہو، وہ یہ کاسمیٹک سرجری ہی نہ ہو، بلکہ وہ اس کے علاوہ صرف یہ جو ہم اپنے چہرے پر مہندی بھی، خوشبو بھی، وہ باہر جانے کے لیے، بلکہ لعنت کی گئی ہے ایسی عورت پر کہ جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تاکہ مارکیٹ میں لوگ اس کی خوشبو۔ تو آج ہم جس تناظر میں بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، مارکیٹ میں جب ہم بھی انسان ہیں، مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے، جب خواتین گزرتی ہیں تو مجھے بتائیے کہ کیا وہاں سے ان کے پاس سے پرفیوم، خوشبو، آپ بتائیے آتی ہے یا نہیں آتی ہے مہک؟ جی۔ تو یہ تو اسلام میں ناجائز ہے، ایسی عورت پر تو لعنت کی گئی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں گھروں میں برکت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں ان کو بھی اختلاف نہیں ہے، ان کو بھی نہیں ہے، تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہم بیان کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر، یہ اختلاف بھی ہوتا ہے تو وہ اختلاف بھی حسن ہوتا ہے۔ چلیے جی، اگر کسی نے جو ان کے مکتب سے تعلق رکھتا ہے، اہل تشیع ہے، تو وہ جیسے حضرت نے کہا ویسے وہ کروا لے، وہ ان کے فتوے کے مطابق، جب انہوں نے نام بھی لے لیے تو جائز ہے، جیسے دیگر جو ہے وہ ان کے فتاوی ہیں۔ تو ہم نے اس میں شرائط لگائی ہیں کہ جو ہمیں ماننے والے ہیں، جو ہمارے مکاتب ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت ہیں، ان کی عورتیں وہ یہ کام نہ کریں، اور اگر بامر مجبوری کوئی عمل کرنا پڑتا ہے تو اس کی شرائط ہم نے بیان کر دی ہیں کہ انجیکشن لگانا ہے تو وہ اس طرح کا ہو، ہونٹ موٹا کرنے کے لیے نہ ہو، تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ بالکل جو ہے نا وہ ہے، ہم کوئی جھگڑ نہیں رہے، بلکہ اس میں لوگوں کی سہولت ہے۔ ہم یہ اپنی ماؤں بہنوں کو پیغام دے رہے ہیں آج اپنے چینل کے ذریعے سے یہاں بیٹھ کر، یہ بہت اچھی، اور یہ ان موضوعات پر عام طور پر چینل پر بات نہیں ہوتی۔ میں اس پر بھی اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ موضوعات پر بات بھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم شریعت سے جڑیں، ہم دین سے جڑیں۔ اب عورتیں جو ہے نا، وہ یہ بھی میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں کہ عام طور پر خواتین شادی کے لیے میک اپ مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ شادی چلتی ہے صبح فجر تک، تو ہم سے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جی وہ مغرب کے بعد تو ہم نے میک اپ کروا لیا ہے، تو کیا اب ہم جو ہے نا وہ نماز، ہمارا چونکہ وضو نہیں ہے، شادی حال میں مجھ سے سوال ہوا ہے، تو چونکہ وضو نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، تو کیا میں تیمم کر کے پڑھ لوں؟ یعنی شریعت کا ایسا مذاق آپ اڑائیں گے کہ تیمم کی شرائط ہیں کہ کس موقع پر کرنا ہے۔ بھائی وہ میک اپ ضروری نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اور یہی صورتحال مردوں کے معاملات میں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے، ان کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے، اور پیش نظر قرآن کو رکھیں، پیش نظر نبی علیہ السلام کے فرامین کو رکھیں، تو اللہ کا کرم شامل حال ہو جائے گا۔